خوف کا کھیل پرانے محل کا راز شہر کے مصروف گلیوں سے دور ایک ویران اور سنسان علاقے میں ایک پرانا محل کھڑا تھا۔ اس محل کے بارے میں کئی کہانی مشہور تھی، جن میں سب سے زیادہ سنائی جانے والی کہانی خوفناک تھی۔ محل کے دیواروں پر پراسرار نقوش اور کھڑکیوں سے جھانکتی سنسانی نے ہر آنے والے کو ڈرا دیا تھا۔ محل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور لوگوں کو سایوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ محل کے ارد گرد کے لوگ وہاں جانے سے گھبراتے تھے اور ہمیشہ اسے دور رہی دیکھنے کی ترجیح دیتے تھے۔ دوستوں کا گروپ شہر میں ایک گروپ تھا جس میں 5 دوست شامل تھے: عمران، علی، سارہ، عائشہ اور زین۔ یہ سب دوست بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے اور ان کی دوستی مضبوط تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پرانے محل کا راز جاننے کے لیے وہاں جائیں گے۔ عمران، جو گروپ کا لیڈر تھا، نے سب کو اپنی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا اور ان سب مل کر محل میں جانے کا ارادہ کیا۔ ان کے دلوں میں خوف تھا مگر تجسس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ محل کی پہلی رات ایک تاریک اور خوفناک رات کو دوستوں کا یہ گروپ محل کی جانب روانہ ہوا۔ محل کے قریب پہنچ کر ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہوں نے محل کے دور دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جو رنگ آلود اور بھاری تھا، مگر کسی کی طرح وہ اندر داخل ہو گئے۔ محل کے اندر کا ماحول سرد اور خوفناک تھا۔ دیواروں پر قدیم پینٹنگ کے مجسمے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی۔ دوستوں نے اپنے ٹارچز چلائے اور محل کی تلاش شروع کی۔ پراسرار آوازیں محل کی تلاش کے دوران اچانک انہیں کسی کے جلنے کی آواز سنائی دی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوف کے مارے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ عمران نے سب کو حوصلہ دیا اور کہا کہ یہ صرف ان کا وہم ہے، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھے آوازیں بڑھتی گئیں اور انہیں محل کے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ عائشہ نے ہمت کر کے آواز کی سمت بڑھانے کا فیصلہ کیا اور باقی سب کو اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پراسرار کمرہ۔ دوستوں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا جو باقی کمروں سے الگ تھا۔ اس کمرے میں پرانی کتابیں جو بھی غریب چیزیں موجود تھیں۔ ایک پرانا صندوق بھی وہاں تھا جسے کھولتے ہی انہیں ایک قدیم کتاب ملی جس پر پراسرار تحریریں لکھی تھیں۔ علی نے کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کیا مگر کتاب کی تحریریں غیر معروف زبان میں تھیں۔ اچانک کتاب سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور سب دوست ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ خوف کا کھیل شروع۔ کتاب کھولنے کے بعد محل کے اندر ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں اور سائے دکھائی دینے لگے۔ دوستوں نے جلدی سے کتاب بند کر دی مگر اس کے بعد بھی ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ محل کے اندر خوف کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ دوستوں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے ان کے اندر لعنت بھیج دی ہو۔ انہوں نے محل سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ خوف کا سامنا محل میں قید ہو کر دوستوں نے اپنی طاقت کی بقا جنگ شروع کی۔ انہوں نے مل کر سوچا کہ اس لعنت کا سامنا کیسے کریں گے۔ سارہ نے اب کہا کہ ہمیں مل کر دعا کرنی چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سب دوستوں نے مل کر دعا کرنے لگے اور اس دوران انہوں نے محسوس کیا کہ محل کے دیواروں پر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ دیواروں پر لکھے نقوش اور تصویریں زندہ ہونے لگے اور ان کے سامنے ایک پراسرار شکل نمودار ہوئی۔ خوفناک حقیقت اور وہ شکل ایک قدیم روح کی تھی جو محل میں کئی صدیوں سے قید تھی۔ اس نے دوستوں کو بتایا کہ وہ محل کا مالک تھا اور اس کی روح کو ایک جادوگر نے قید کر دیا تھا۔ اس روح نے دوستوں سے مدد مانگی کہ وہ اسے آزاد کریں۔ روح نے بتایا کہ کتاب میں ایک خاص دعا لکھی ہے جسے پڑھنے سے وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ دوستوں نے مل کر کتاب کو دوبارہ کھولا اور دعا کو پڑھنے لگے۔ آخری رات دوستوں نے روح کی رہنمائی کے مطابق دعا کو مکمل کیا۔ دعا ختم ہونے کے ساتھ ہی محل کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور روح آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد محل کے اندر کا ماحول تبدیل ہو گیا اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ دروازے خود بخود کھل گئے۔ دوست باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ محل کا حالت بھی تبدیل ہو گئی ہے اور وہ ایک خوبصورت جگہ بن چکی تھی۔ اختتام۔ ایک نئی شروعات۔ دوستوں نے اس خوفناک تجربے سے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ خوف کا سامنا کرنے سے ہی اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا۔ انہوں نے اپنی اس مہم کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہر مشکل کا سامنا ہمت اور بہادری سے کرنے کا عہد کیا۔ نتیجہ: خوف کا کھیل۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوف کا سامنا کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہر کسی بھی مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ دوستوں کی ہمت اور اتحاد نے انہیں نہ صرف محل کی لعنت سے نجات دلائی بلکہ انہیں ایک نئی شروعات کا موقع بھی دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر خوف کا سامنا کرنے سے ہی ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ایسی اگر آپ کو میری ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور کرنا۔ اگر اللہ آپ کو امن و امان رکھے، اللہم آمین۔ السلام علیکم۔